گردے میں پتری ہے کس چیز سے بنتی ہے اور اس کا مستقل علاج کیا ہے؟ پہلے ختم ہو گئی تھی اب دوبارہ بن گئی. میرے محترم بھائیوں سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑو جو پتریاں بناتی ہیں. آپ کو پتہ ہے پتریاں کس چیز سے بنتی ہیں؟ سب سے زیادہ پتریاں بنتی ہیں چینی سے. سب سے زیادہ پتریاں کس سے بنتی ہیں؟ اچھا چینی سے کیوں بنتی ہیں؟ چینی کے اندر چونا ہے. چونا کون سا ہوتا ہے؟ یہ جس کو آپ کلی کہتے ہیں. چینی کس چیز سے بنتی ہے؟ گڑ گنے کے رس سے. گنے کے رس کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ ڈارک گرین. یہ چینی وائٹ کہاں سے آ گئی؟ گنے کے رس کو وائٹ کرنے کے لیے اس میں چونا ڈالا جاتا ہے. اور چونا سارے کا سارا کیا ہے؟ کلی کی شکل کی ہوتی ہے. اور کیا پتھر ہوتا ہے کہ پانی ہوتا ہے؟ یہ پتھر ہوتا ہے. لائم. سب سے زیادہ پتریاں چینی سے بنتی ہیں. چینی چھوڑو, گڑ کھاؤ. یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا منہ میں چھالے بنتے ہیں, اچھا کلی ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھوں پہ کیا ہوگا؟ تو منہ پہ چھالے جو بنتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں گلے میں خوراک کی نالی میں چھالے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں زخم ہیں, اور کچھ لوگ اس کو بڑے ایجوکیٹڈ کہتے ہیں پیپٹک السر ہے. پیپٹک السر ہے. اور بھائیوں وہ بھی چھالا ہی ہے. اور کچھ لوگوں نے نام رکھ دیا السریٹو کولائٹس. آنتوں میں زخم ہے, وہ بھی چھالے ہی ہیں. بنے کس سے؟ اور یہ جو پتریاں بنتی ہیں اسی سے بنتی ہیں. اور دوسری چیز ہے نمک. دوسری چیز کیا ہے؟ نمک سے کیسے بنتی ہیں؟ میرے محترم بھائیوں جب نمک پستا ہے نا تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس میں بڑے بڑے پتھر جو پتھر کی کان سے تو نکلے, نمک کی کان سے تو نکلے, لیکن وہ نمک نہیں تھا, لیکن چکی میں پس گیا کیونکہ اس کا ذائقہ نمک جیسا ہی تھا. جو نمک ہوتا ہے وہ تو پانی میں ڈائلوٹ ہو جاتا ہے, حل ہو جاتا ہے, اور جو نمک نہیں ہوتا اب وہ پاؤڈر بن کے نمک میں آ تو گیا, کھانے میں شامل تو ہو گیا, جائے گا کہاں؟ میرے محترم بھائیوں کبھی بھی پسا ہوا نمک نہ لے کے آؤ. نمک کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ واللہ ہماری نانیاں دادیاں بڑی عقل مند تھی. میری نانی نے ایک مٹکے کے اندر نمک ڈال کے اس میں پانی ڈالا ہوتا تھا. ہم بڑے حیران ہوتے تھے یہ پانی کیوں رکھا ہے. وہ پانی نکال کے سالن میں وہ ڈالتی تھی, یا انہوں نے چٹنی بنائی ہوتی تھی ڈائریکٹ نمک نہیں ڈالتے تھے. نمک لو, جتنا نمک آپ کو چاہیے اس کو کوٹ لو, ڈلا لے کے آؤ, اس کو پیسو اور پانی میں ڈال دو. جو نمک ہوگا وہ پانی میں حل ہو جائے گا, جو کنکر ہوگا وہ نیچے رہ جائے گا. تیسرے نمبر پہ پتری کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ لوگ ایسے کھانے کھاتے ہو جس میں کیمیکل ہے. آپ کے فاسٹ فوڈ, آپ کے جنک فوڈ, آپ کے فروزن فوڈ, آپ کے آرٹیفیشل فوڈ, آپ کے سارے سافٹ ڈرنک. آپ کو پتہ ہے سافٹ ڈرنک میں فاسفورس ہوتی ہے کتنے فیصد, اور اس میں چینی کتنی ہوتی ہے؟ یہ جتنے سافٹ ڈرنک کے نام پہ پیے جاتے ہیں, واللہ کبھی آپ اس کو نا کسی کڑھائی میں اس کو پکا کے دیکھو یہ کتنی زبردست جیلی بنتی ہے. میرے محترم بھائیوں اس کے علاوہ جو برتن گھستے ہیں, جو برتن, کون سے برتن گھستے ہیں؟ سلور, پلاسٹک, نان سٹک, ٹیفلون, یہ جاتے کہاں ہیں؟ یہ بھی آپ کے خون میں جا کے کہیں نہ کہیں پھنسیں گے. اور اس کے علاوہ میرے محترم بھائیوں آپ کے جسم میں کچھ ایسے ہارمونز ہیں وہ انبیلنس ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں پتریاں بنتی ہیں. سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑو, سب سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑو. اور پتریاں توڑنے کا آسان علاج, یہ جو کلونجی میتھی دانے کا پانی بتایا ہے نا, اس کو ٹھنڈا کر لو, 1 چمچ اس میں سیب کا سرکہ, 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ شہد ملا لو. واللہ جس کو پتے کی پتری کی درد ہوتی ہے نا وہ کبھی پتا نہ نکلوائے, صرف یہ پانی پی لے, 10 سے 15 منٹ میں بالکل درد ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ پانی مستقل پیتے رہو, انشاءاللہ گردے کی پتریوں کا یہ بہترین علاج ہے.